مکمل سماعت فرما لیا ہے۔ اس میں آپ نے سورہ شعراء، فرقان کا بقیہ حصہ اور اب سن رہے تھے سورۃ النمل، یہ آپ سن رہے تھے اور اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا ہے۔ اگر آپ تراویح میں توجہ دے رہے تھے تو پھر یہ ایک چیز آپ کو معلوم ہوگی کہ بار بار چند آیات رپیٹ ہو رہی تھی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ تقریباً ہر رکعت کے اندر یہ رپیٹ ہو رہی تھی، یہاں رکوع ہو رہے تھے، پھر آگے تلاوت شروع ہو رہی تھی۔ حافظوں کی اصطلاح کے اندر اسے کہا جاتا ہے، یوں شعر میں اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، نحل مکھی ڈنگنی شعراء بازار، جے توں حافظیں تے کر بکرانو یاد۔ اے ایک شعر بنے ہے، کی مطلب ہے دا؟ او دے وچ نا سورہ نحل تسی سنے ہیں، او دے وچ ان فی ذالک لآیۃ لآیۃ لی، یہ پوری سورت وچ پھردا ہے تے ڈنگ انج ہی ہوندا ہے، ادھروں پیا تے ادھروں پیا، پتہ کو نہیں لگدا۔ ہن لآیۃ وے کہ لآیۃ لقوم یعقلون یذکرون یتفکرون، کی ہے او بندہ پیا ڈنگ کھاندا ہے دے وچ سورہ نحل دے وچ۔ یہ جیڑی ہے نا سورہ جیڑی سنی ہے، اینوں کی کہندے نے؟ شعراء، شاعر دی جمع ہے، تے اینوں اپنی اصطلاح کہندے نے شعراء بازار۔ بازار دا کی مطلب ہے؟ فیصل آباد دا بازار ہے نا گھنٹہ گھر، تے کی اتھے دا؟ جدھر پھر کوئی ٹر کے آنا کتھے جے؟ گھنٹہ گھر پہنچ ہو کے نا چکر کٹ کے بازاراں دے آنا اتھے ہی جے۔ اتھے بھی جیڑا رکوع پڑھدے ہیں جانا ہے تے اگے آ جانا ہے، اینڈ آنا ہے ان فی ذالک لآیہ، ان فی ذالک لآیہ، ان فی ذالک لآیہ۔ تے اے حافظاں واسطے پھر بڑا اوکھی صورت ہے، ڈاڈی اوکھی صورت ہے۔ حافظ پہ پھڑک دے نے اتھے، کدے اگے تے کدے پیچھے تے کدے ٹہندے نے کدے اٹھ دے نے۔ اے منظر حافظاں دا اس صورت وچ ہوندا ہے، اے 19 پارے چ آ کے تے آکھیا لمبے چوڑیاں چکراں وچ تو نہ پے، تے جو حافظ بننا چاہنا ہے نا صحیح حافظ، پھر صرف بکرا نو یاد کر لے تے بڑی گل ہی۔ او دے چ مسائل نے تے بڑی اوکھی صورت ہے سورہ بقرہ، تے آکھیا جے پکا حافظ ہے نا تے پھر سورہ بقرہ نو یاد کر۔ یہ آپ کو ایک بات بس سنائی ہے اس لیے تھوڑی تازگی ہو جائے۔ کل آپ نے سنی ہے جی سورہ یوسف اور اس کے 6 احوال آپ نے سنے ہیں۔ مرکزی دعویٰ کیا تھا جی؟ یہ آپ پہ بھی بادام کھاؤ تے منو نہ کھواؤ، لیکن یاد تے رکھو نا، یہ تے نہ کرو کہ میرے تے ہی چھڑ دیتے ہیں کہ اگلے سال پھر صحیح، تھوڑا تھوڑا نال نہ جمع کرو، یاد کرو۔ مرکزی دعویٰ تھا اللہ کے سوا کسی کی بھی پکار جائز نہیں ہے، ما فوق الاسباب اسی کی پکار ہے۔ کیوں ہے؟ عالم الغیب بھی ہے، کام بنانے والا بھی ہے، اور ساری کائنات کو کنٹرول کرنے والا بھی ہے۔ میرے نبی آپ نے وحی کے پیچھے چلنا ہے، لوگوں کی باتوں کے پیچھے
نہیں چلنا۔ جب وحی کے پیچھے چلو گے تو لوگ راضی ہوں گے نہیں، مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پکے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ آخر میں کامیابی دے دے گا۔ یہ سورت کے دعوے تھے۔ 6 احوال آپ نے سنے تھے۔ پہلے کیا دیکھا جی؟ ہاں کیا دیکھی جی؟ خواب دیکھی۔ کسے بتائی جی؟ والد کو بتائی۔ والد نے پھر پہلے کیا کی جی؟ نصیحت۔ پھر کیا کی جی؟ تعبیر کر دی، خواب کی تعبیر کر دی۔ اب نصیحت کی تذکرہ نہ کرنا، شیطان اپنی کاروائی ڈال دے گا، لہذا خاموشی۔ پر رب کو منظور تھا تذکرہ، ہو گیا۔ دوسرا احوال زندگی کا شروع ہو گیا۔ بھائی کرنے لگے کیا جی؟ مشورہ کر کے اس کو کس طریقے سے باپ سے کیا کر دیں؟ دور کریں۔ بس یہ طے ہو گیا، لمبے چوڑے مشوروں کے بعد اسے کنویں میں پھینکتے ہیں، جان چھڑاؤ اس سے۔ باپ سے جدا کیا، ایک منصوبہ بنا کے گئے، جدا کیا، کنویں میں ڈالا، جھوٹی قمیص باپ کے سامنے لا کے رکھ دی، اور باپ نے منظر دیکھا، یعقوب پیغمبر نے فوراً کہہ دیا صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یعنی رب نے حقیقت کو نہیں کھولا تو بات بھی کھلی نہیں، حالانکہ 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، زیادہ دور بھی فاصلہ نہیں تھا، قریب فاصلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو نہیں کھولا۔ تیسرا حال شروع ہو گیا، قافلہ آ گیا۔ اس نے کیا کیا جی؟ ہیں جی؟ ہاں، جھوٹیاں کہانیاں نہیں سنانیاں، سچی سمجھا رہے ہیں، قرآن دا قصہ سچا سمجھا رہے ہیں، لہٰذا اے سناؤ بچیاں نو تاکہ انہوں نے یاد ہوئے تو سورہ یوسف پڑھن۔ قافلے والے نے بھیجیا ڈول لے کے جا پانی کی کر لے کے آ، تے جیوں ڈول پایا تے او دے وچوں کون نکلے نے؟ یوسف علیہ السلام، چھوٹے بچے تے باہر نکلے نے، وہ دیکھ کے سمجھ گئے نے، انہاں چھپا لیا ہے، لیکن بھائی ویکھ دے پے سن تے انہاں نے آکھیا اچھا انہاں نو کتھے لے کے چلے ہو، تے او انہاں تے ہی زور زبردستی کیتی، گل مکی کچھ دیو تے کچھ دیو تے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ یہ میں کیوں زور دے رہے ہیں اس گل دے اتے؟ اللہ اللہ تسی یہی آکھ دے ہو میں پیسے لین گیا سا بھرا کولوں تے بوہا بند کر دیتے سو، بےزتی کر کے باہر کٹ دیتے سو، میں اج تو بعد بولنا نہیں۔ اتھے پراواں نے مول پا دیتے ہیں، سوچ لو، نکیاں نکیاں گلاں، شادی تے نہیں آئے، شادی تے نہیں گئے، ادھر نہیں آئے ادھر نہیں گئے، انج نہیں ہویا تے انج نہیں ہویا، مکان لے لیا، زمین لے لی، فلاں لے لیا، فلاں لے گیا، رولے پائے تے لڑائیاں لڑائیاں۔ اوے خدا دا واسطہ سوچو، اے منظر ویکھو کہ مول پا دیتے ہے، پیو کولو بھی دور تے قیمتاً فروخت کر دیتا ہے یوسف علیہ السلام نو۔ ہائے یوسف دے کی بیتدی ہونی، او یوسف پیغمبر ہی جاندا ہونا ہے، چھوٹا بچہ تے پیو کولو جدا تے مل پا کے پھراواں نے بیچ دتیا، کی منظر ہونا ہے، یہ یوسف پیغمبر ہی جان دے ہوندے نے۔ چوتھا منظر شروع ہویا، مصر دے بازار وچ پہنچے نے تے مصر دے بازار وچوں خریداری عزیز مصر گورنر نے کر لئیے تے لے گیا کتھے؟ گھر۔ کی کہندا جا کے بیگم نو؟ اے سانو کی دے گا؟ فائدہ دے گئی، تے یہاں اسی اینو کی کران گے؟ پتر بنا لان گے، ساڈی اولاد کوئی نہیں ہے۔ انج اللہ نے یوسف نو ٹھکانہ دیتے ہے اتھے، تے جوان ہو گئے نے، تے 5واں حال شروع ہو گیا ہے۔ اللہ نے نبوت بھی دے دیتی اور دنائی بھی عنایت کر دیتی ہے، تے جدو حسن دی انتہا سی تے آزمائش بھی ایڈی وڈی آ گئی، جس گھر رہندے سن اس گھر دی عورت نے ورغلایا،
تے ایڈی ڈاڈی آزمائش، ایک پاسے او مالک تے ایک پاسے او مالک جدے گھر رہندے سن، نہ او دی خلاف ورزی کرنی سی تے نہ او دی کرنی سی، بڑا وڈا آزمائش تے امتحان سی۔ اللہ نو پکارے ہے یوسف پیغمبر نے، ہیں راہ سارے کی سن، ہاں میرے نال چلیو، راہ سارے کی سن، بند سن۔ یہ یاد رکھو، راہ بند ہوندے نے بندیاں واسطے، رب واسطے نہیں ہوندا۔ راہ بند ہو جان تانوں یہ سمجھ آ جائے ہن نہیں بچ دے تے ہن نہیں نکل دے، ایک واری صد مار کے ویکھو، ایک واری رب نو پکار کے تے ویکھو، جے راواں وچوں نہ سو کڈیا تے رب نہ کہیو۔ سارے دروازے بند نے تے دروازے کھل دے گئے تے یوسف پیغمبر نکلدا گیا۔ تے یوسف پیغمبر دے اتے ہن عورت نے الزام رکھیا ہے، رب نے دروازیاں وچوں بھی کڈ دتی ہے تے رب نے الزام وچوں بھی کڈ دتی آوے۔ تے ہن چھواں حال شروع ہویا ہے، گل تے باہر نکل گئی ہے۔ انہیں دعوت دا اہتمام کر کے ساریاں بیبیاں نو بلا لے آوے تے بیبیاں نو بلا کے تے اتھے پھر یوسف علیہ السلام دا منظر دکھایا ہے تے او برداشت نہ کر سکیاں حسن یوسف تے انہاں نے اپنے ہاتھ کی کر دیتے، کٹ دیتے۔ تے ہن ساریاں رل کے لبرل جنیاں ہے سن ساریاں کہن لگ پیاں نے کہ ہن گل من جا نہیں تے تیری خیر نہیں، قید چ ٹر جائیں گا۔ ہائے پھر یوسف نے اپنے رب نو پھر پکاریا ہے، قدم قدم تم دسدا پیا اللہ تعبدو الا اللہ۔ پھر اوکھا ویلا آیا ہے تے پھر کنوں پکاریا ہے؟ اپنے رب نو پکاریا ہے۔ میرے اللہ جی ایک پاسے وے اقتدار، سنیو، ایک پاسے وے اقتدار، ایک پاسے وے جاہو جلال، ایک پاسے وے پروٹوکول، ایک پاسے وے شاہی اعزازات، ایک پاسے وے ان سب دی گل من کے اپنی زندگی جنج ہے گزاراں، تے ایک پاسے مالک تیرا حکم ہے۔ کنوں اختیار کیتے ہیں؟ ہاں اے سبق جے، اے جڑے چند دن جو تماشے پہ ویکھ دیو نا ملک دے اندر، قتل و غارت، چک چکا، مار کٹائی تے عزتاں نیلام سارا کچھ، یہ چند دن نے۔ لوگ کہندے ہو نہیں جو آخدے نے کری جاؤ کری جاؤ، نا میاں نا۔ اے ویکھ لو یوسف نو آکھیا کر تے بڑا نوازاں گے، لیکن یوسف پیغمبر آخدا نہیں نہیں میرے رب، میں تکلیف چل لاں گا، میں قید چ ٹر جاں گا، پر میں تیرے حکمہ دی حکم عدولی نہیں کراں گا، میں انہاں دے سامنے نہیں چکاں گا، میں تیرے سامنے چکاں گا۔ میرے مولا منو مشکل چو کڈ دے۔ رب نے کڈ دتیا، کتھے پہنچا دتیا؟ قید وچ پہنچ گیا۔ لو جی ستواں حال شروع۔ دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی آسر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین۔ قید میں یوسف پیغمبر جا پہنچا ہے، مصر کے زندان میں، جیل کی تاریک کوٹریوں میں جا پہنچا ہے۔ یعقوب پیغمبر کو بھی خبر نہیں اور کسی کو کوئی پتہ نہیں، رب کے سوا کوئی معاملہ جانتا بھی کوئی نہیں، اور جیل کی سلاخوں میں موجود ہے۔ وہاں دو قیدی اور آ گئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پارسائی نیک سیرتی دیکھی تو قریب ہو گئے، کہنے لگے خواب ذرا بتائیے ہمیں، خواب آئی ہے۔ اللہ نے یہ علم بھی یوسف علیہ السلام کو وافر دیا ہوا تھا۔
کہا جی ایک کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہوں اور اسے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. اور دوسرا کہنے لگا انی آسر و خمرا، میں انگوروں سے شراب نچوڑ نچوڑ کے وہ رس پلا رہا ہوں، مجھے تعبیر ہمیں بتا دیجئے. ہائے پیغمبر یوسف علیہ السلام اپنے دکھ نہیں سنائے، اپنے ظلم نہیں سنائے، اپنی نا انصافیاں نہیں بتائیں، فوراً اللہ کا حق بتانے لگے. کہنے لگے روٹی آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، ذرا میری بات تو سنو. میری بات کیا ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اپنا تعارف سب سے پہلے کرایا. مجھے ایسا نہ سمجھنا میں خاندانی بندہ ہوں، عام بندہ نہیں، خاندانی. میرا تعلق ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خاندان سے ہے. اور اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان یہ کیا، ہمیں اپنی معرفت دے دی، ہمیں اپنی پہچان دے دی. ہم رب کے سوا کسی کو نہیں پکارا کرتے، ہم رب کے سوا کسی کے سجدے نہیں کیا کرتے، ہم رب کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں دیا کرتے. اور جس پر اللہ توحید کے معاملے میں رحم فرما دے، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. دولتیں دے دے، اولادیں دے دے، کمائیاں دے دے، جو مرضی دے دے، پر توحید جیسی نعمت نہ دے تو اللہ کا فضل نہیں ہے. توحید جیسی نعمت دے دے تو اللہ کا فضل ہے. فرمایا او میرے قید کے ساتھیو، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید کے ساتھیو مجھے بتاؤ نا، تم صاحب شعور ہو، عقل رکھنے والے ہو، اور قیامت تک جو لوگ قرآن سنیں گے، عقل والے وہ قرآن سنیں گے، وہ فیصلہ کر لیں گے ایک رب بہتر ہے یا جدا جدا رب بہتر ہے. کیا جواب ہے جی؟ ایک رب روزیاں بھی دینے والا، رزق بھی دینے والا، برکتیں بھی دینے والا، دردیں بھی ٹھیک کرنے والا، بیماریاں بھی دینے والا، صحتیں بھی دینے والا، نفع بھی دینے والا، نقصان بھی دینے والا، اقتدار بھی دینے والا، مال بھی دینے والا، عہدے بھی دینے والا، جوانیاں بھی دینے والا، زندگیاں بھی دینے والا، موت بھی دینے والا. ایک رب اچھا یا جدا، ادھر 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 ادھر، یہ بہتر یا ایک رب بہتر؟ میرے قید کے ساتھیوں بتلاؤ تو صحیح نا. جواب کیا آیا؟ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. جدا جدا بہتر نہیں، ایک اللہ القہار ہے. امریکہ دی بھی گچی مڑوڑن والا، نیٹو دی بھی گچی مڑوڑن والا،
روس دے وی تیے پاچے کرن والا، برطانیہ دے وی تیے پاچے کرن والا، تے انہاں دے ہم نوا بے ایمان انہاں دیاں وی گردناں مروڑن والا۔ القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ جنہاں نو رب دے سوا تسی پکار دے ہو، کوئی داتا نے، کوئی غوث نے، کوئی کتب نے، کوئی ابدال نے، کوئی کی نے، اسمان انعام ہی نام نے کنے رکھے نے، سمیتموہا انتم و آباؤکم، تسی تے تواڈے پیو دادیاں نے نام رکھے نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اے شادی شہید نے، اے بھیڑی شاہ رحمان نے، اے بری امام نے، اے غوث اعظم نے، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اے اللہ دے بندے نے رب نہیں تے یاد رکھیو ان الحکم الا للہ۔ کدا حکم ہے؟ ہاں، بڑے قارون، بڑے فرعون، بڑے حمان اپنے اقتدار نو مضبوط کرن واسطے بڑیاں ترمیماں کر دینے۔ سن لو ان الحکم الا للہ، آرڈر صرف کدا ایک اللہ دا، ہمارا اللہ تعبدو الا ایاہ، انہیں حکم اے دتی ہے عبادت صرف او دی ہور کسے دی نہیں، ذالک الدین القیم، اے جے مضبوط دین، اے جے ودیہ دین، اے جے پکا ٹھکا دین، لیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ جمہوریت نواز جان دے نہیں، انہاں نو پتہ کوئی نہیں۔ اب تعبیر کی سنو، جس نے خواب میں دیکھا ہے وہ روٹیاں سر پہ اٹھائے ہوئے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، وہ سولی پہ چڑھ جائے گا، فَيُسْلَبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن، وہ سولی پہ چڑھ جائے گا اور پرندے اسے نوچ نوچ کھائیں گے، یعنی اس پر غداری کا مقدمہ ثابت ہو جائے گا۔ دونوں آئے تھے کہ انہوں نے زہر ملایا ہے بادشاہ کے کھانے میں، اب ایک پہ ثابت ہو جائے گا اور دوسرا کیا کرے گا، وہ نجات پا جائے گا، بری ہو جائے گا اور بادشاہ کے مقرب لوگوں میں ہوگا، جام پلانے والے لوگوں میں ہوگا۔ اسے کہا نا، یوسف پیغمبر نے کہا جا کے ذرا اپنے بادشاہ کو یہ کہنا، ایک بے گناہ نوجوان وہ جیل کی سلاخوں میں موجود ہے، ذرا اس کے معاملے میں بھی ذرا غور و فکر کرنا۔ پر وہ باہر نکلا، باہر کی فضاؤں میں وہ انساہ الشیطان، شیطان نے کیا کر دیا، بھلا دیا، اپنے اقتدار کے ایوانوں میں موجیں کر رہا ہے۔ ادھر منظر کھلنے لگا، جیل سے رہائی کا وقت آنے لگا، اسباب کوئی نہیں لیکن فیصلے ہو چکے ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا پر اوپر فیصلے ہو چکے ہیں۔ ہائے یوسف، تجھے عزت سے باہر نکالنے کا وقت آ گیا ہے،
بادشاہ نے خواب دیکھا نا، خواب میں بادشاہ نے یہ دیکھا 7 گائے موٹی اور 7 دبلی پتلی، 7 سر سبد خوشے اور 7 خشک، انہیں دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو وہ دبلی کھائی جا رہی ہیں، کھائی جا رہی ہیں۔ اب پوچھا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ ٹکر کھان والے آلے دوالے ہوندے نے نا، ٹکر کھان والے ہو، وظیفے کھان والے ہو، خوش آمدہ کرن والے ہو، شاباشاں کہن والے ہو، دسو ذرا ایدی تعبیر بھی تے دسو نا جڑی میں خواب دیکھیے تعبیر کیے۔ روٹیاں تے کھان والے سن، کہن لگے اضغاث و احلام، ساڈا کام ککڑا نال مرات نال تنخواہ دے 8% 800% اضافے نال، ساڈا تعلق دے گڈیاں نال، کاراں نال تے جہازاں نال تے ہوائی سفراں نال، سانو کی اے تے کوئی دماغ خراب ہے، کوئی منتشر خیالات نے تے ایدی تعبیر کوئی نہیں۔ ہائے قال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون۔ جیڑا بچ گیا سی انہوں خیال آیا وے ہائے ہوئے جیل دے وچ تے بندہ ایک ہے سی، انہیں تعبیر کیتی سی میں بچ گیا تے دوسرا پھانسی چڑھ گیا، تعبیر تے اوہی دسے گا تے کہن لگیا بادشاہ سلامت منو بھیجو جلدی، میں دی تعبیر لے کے آنا، کتھے جائیں گا؟ جیل دا ذرا پرمٹ دیو، خصوصی پرمٹ دیو۔ کرنل کو نہیں سی بایا انہوں نے، فرق اینا سی، اتھے بایا ہوندہ ہے اتھے کو نہیں سی بایا۔ خصوصی پرمٹ دو نا، میں جاتا ہوں، اور دروازے کھلے اور وہ ساکی پہنچ گیا، اللہ اللہ سننا منظر، جا کے کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، جاتے کہنے لگا پہلی ملاقات جیل میں ہوئی اور آج دوسری ملاقات ہو رہی ہے، پر لفظوں کی تاثیر ایسی، جا کے میڈیا پہ اشتہار نہیں دینے پڑے ہیں، ویڈیو بنانی نہیں پڑی ہیں، نہ پریس کانفرنسیں کرنی پڑی، جاتے ہی سیدھا کہنے لگا دوسری ملاقات میں اوے سچے یوسف۔ بات یہ ہوتا ہے، بات الفاظ کی اپنی طاقت ہوتی ہے، اپنی پرواز ہوا کرتی ہے، وہ سہاروں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ ادھر ادھر پروٹوکول کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ جا کے کہنے لگا افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ یوسف صدیق نے نہیں آکھیا چل ہے ساڑھے کو لئی ہے نا، کوئی سانو ضرورت پہ جائے تے نہ کوئی مدد کرے تے پھر جد او دی واری آوے پھر کی آکھید ہے؟ اپنا یاد ہی نا ہے، نان ٹکی کھا گیا سے میرے کو ہے تے اپنی واری آئی تے کوئی نہیں، اب نس پج گئے ہیں، پھر نہ دوڑ جا تو آج کوئی شے نہیں ہے۔ پر یوسف نے نہیں کہا، فوراً یہ پیغمبروں کی شان ہوا کرتی ہے، وہ الزامات نہیں دیا کرتے، وہ بہتانات نہیں دیا کرتے، وہ تو عوام کی مدد کیا کرتے ہیں۔ فوراً شروع ہو گئے، جا کے کہنے لگا جی اے 7 گاواں تے 7 خوشے، اے بادشاہ نو خواب آئیے ذرا تعبیر دسیو۔
کہا جی 7 سال خوب کھیتی باڑی ہوگی، تزرعون 7 سنین دابا، تے کرنا کیجئے، صرف تعبیر نہیں بتائی، تدبیر بھی بتا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اخلاص تو یوں ہوا کرتا ہے، کہا جنہ کھانا جے انہ کھائیو، باقی جڑی کنک وڈ دے جاؤ، انہاں نو خوشیاں دے وچ کی رکھیو، محفوظ کر دیو۔ خوشیاں دے وچ ہووے تے کیڑا، اللہ رب دی حفاظت ہے نا، پڑھولنے اج پوے تے کیڑے آ جاندے نے۔ یہ تدبیر بھی بتا دی۔ پھر 7 سال آئیں گے، وہ خشک سالی کے ہوں گے، اور جو تم نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے وہ 7 سالوں میں کیا کرنا؟ استعمال کرنا۔ اور 1 سال بڑی خوب بارشیں ہوں گی، اور اس میں تم فیہ یاسرون، پھلانو نچوڑ نچوڑ کے کھاؤ گے، وہ سال بھی آئے گا۔ یہ تعبیر لے کے گیا بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کو بتایا، جیل میں بندے نے یہ تعبیر کی ہے۔ بادشاہ دے دیوی دل نو لگ گئی گل، ایڈا قیمتی بندہ تے اے سارا ٹبر، اے سارا ٹبر بے ایماناں دا ہے، ارد گرد کوئی عہدے تے کوئی وزیر داخلہ، کوئی خارجہ، کوئی فلانا کوئی فلانا، یہ ٹیم پوری کٹھی کیتی ہے ٹکر کھان علی، تے ایڈا قیمتی بندہ اندر موجود ہے۔ بادشاہ نے فوراً آرڈر جاری کیتے، فوراً رہائی دے آرڈر، تے فوراً پہنچو دربار لے کے۔ ہائے جے یوسف کو لگے تے جا کے کہنے لگے نے، قال الملک اتونی بھی، فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک۔ اللہ اللہ، سونے نبی بھی کہنے لگے نے، اور یوسف تے بڑا صابر بندہ سی، اتھے پہنچیا بندہ تے کہندا ہے بادشاہ دا آرڈر ہی، شاہی آرڈر ہی، کوئی کچھ نہیں، تے چل نال دربار دے وچ بلایا وے، تے خاص نشست کرنی ہے، چل چلیے۔ ہائے کہنے لگے ارجع الی ربک، جا اپنے بادشاہ دی طرف لوٹ جا، تے پوچھ جا کے فَسَأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھ ذرا جا کے انہوں او عورتاں دا معاملہ کی سی جنہاں نے اپنے ہاتھ وڈ لے سن، ذرا او کیس تے اوپن کرو تے پتہ لگ جائے نا۔ ایتھے بھی 200 کیس ہیں تے اوپن ایک بھی نہیں پہ ہوندا ہے، اندروں اندر جج نو چوک کے ادھر، انہوں چوک کے ادھر، انہوں چوک کے باہر، انہوں چوک کے جہازاں تے، انہوں ادھر تے انہوں ادھر، ایک کیس بھی بننے نہیں پہ لگدا۔ پر یوسف صدیق کہنے لگے، ہائے میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا دیر نہ لگاؤ، پہلے بھی تعبیر اس بندے نے کی، وہ میرے دل میں گھر کر گئی، تے جیڑی گل اس بندے نے کیتی ہے بڑا پارسا بندہ وے، بڑا ہی پارسا بندہ وے، انہوں نہیں بلانا، میں چلنا وہاں تے عدالت لگے گی جیل دے وچ۔ اللہ بلاؤ سارے انو، گورنر بھی بلاؤ، بیوی نو بھی بلاؤ، عورتاں نو بھی بلاؤ، تے بلا کے میں خود سارا فیصلہ کرنا۔ چلو تے سارے ہون پہنچے نے، تے یوسف علیہ السلام بھی آئے نے، تے آ کے شروع ہو گیا، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قل حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ پہلے بیان ساریاں بیبیاں دا آ گیا، دسو نہیں
کی معاملہ سی؟ ساریاں کہن لگیاں اساں ہی ورغلایا سی، اوے اساں تے یوسف دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی برائی نہیں ویکھی۔ سبحان اللہ، ایڈا پاکیزہ۔ تے ہن سب دا بیان آیا وے، اصل مورا رہ گیا ہے عزیز مصر دی بیوی۔ قالت امرات العزیز الآن حس الحق، عزیز مصر کی بیوی بولنے لگی ہن حق تے کھل گیا ہے، سچ تے کھل گیا ہے۔ انا راودتہ عن نفسی، میں اینو ورغلایا سی، اے تے اے دے اندر تے کوئی برائی میں نہیں ویکھی، اے تے پاک صاف ہے۔ انہو لمن الصادقین، اے گواہی آ گئی ہے، اے یوسف تے سچا وے نا، سچا وے نا۔ ہن یوسف پیغمبر اتھے اپنا بیان دین لگے نے۔ پیغمبر تے عیباں نو کی کردا ہے؟ چھپا دیندا وے، پردے پا دیندا وے۔ عام بندہ بھی پردے پا دیندا وے، تے پیغمبر یوسف کیوں پردے پہ چکدا وے؟ اس واسطے کہ یوسف پیغمبر دین دا کام کرنا سی نا اگے جا کے، تے یوسف پیغمبر تے جدو الزامات لگنے نے تے کام دین دا خراب ہونا ہے، تاں یوسف پیغمبر نے آکھیا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں اس واسطے معاملہ کیتے ہے کہ میرے جیڑا مربی ہے انہوں پتہ لگ جائے میں او دے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کیتی، میں او دے گھر رہا، میں نمک کھا دے او دا، تے میں کوئی گڑبڑ نہیں کیتی، تے اللہ گڑبڑ کرن والے انہوں کدے بھی سدھی راہ نہیں دیندا۔ باقی میں کوئی اپنے آپ دی بڑیاں صفائیاں تے نہیں دیندا۔ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ سبحان اللہ، میں اپنے آپ کو بری و ذمت و قرار نہیں نہ دیتا، میرے ساتھ بھی وہی نفس ہے امارۃ بالسوء، جیڑا برائی دا حکم دیندا رہندا وے۔ بچیاں کنجاں الا ما رحم ربی، اللہ اللہ، جدے تے میرا رب دا رحم ہو جائے بچدا ہوئیے۔ تے بادشاہ نے ہن کہہ دتے ہے قال الملک ایتونی بہی استخلصہ لنفسی، فوراً دربار دے وچ لے کے یوسف نو اعزاز نال پہنچو تے میں اپنا خاص وزیر بنا لگیا ہاں۔ تے منگ لیا پیغمبر نے الا خزائن الارض، جنہیں بیت المال دے سلسلے نے سارے میرے کنٹرول چ دے دیو، وزارت خزانہ میرے کنٹرول چ دے دیو۔ میں کیاں حفیظ و علیم، حفاظت بھی کرانگا، جاندا بھی ہاں کتھے کتھے کی خرچ کرنا ہے۔ اینج میرے مولا نے کی کیتے ہے، یوسف نو اقتدار دے تخت تے بٹھا دیتے ہے۔ بادشاہ نے لیاقتہ دیکھیا تے خود ہٹ گیا، خود ہاں یہ نہیں چھڑ دے، ہاں اینا نہیں جے چھڑنا، او تے ہٹ گیا تے کامل آدمی انہاں نو تخت تے بٹھا دیتیا۔ خشک سالی دے سال شروع ہو گئے، غلے دی سیونگ ہو چکی سی تے پورے علاقے وچ چرچے پھیل گئے کہ مصر دے وچ بادشاہ وے بڑا نیک، تے او دے کولوں غلہ بھی بڑا موجود ہے، تے جڑا جائے بڑی مہربانی کردا ہوندا ہے۔ تے ہن حال شروع ہویا یوسف دے بھائیاں دا، اللہ اللہ، غلہ لین آئے نے تے یوسف علیہ السلام دے دربار چ سامنے کھلوتے ہوئے نے۔ ایک ہی منظر ہے، زندگی رہی تے پھر کل آکھو تے اگے شروع کر دیاں گا تے آکھو تے کل انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال ہو جائے گا مکمل، کیونکہ مزہ منوں بھی آ رہا ہے بیان کرن دا تے تانوں بھی
ہاں تے اللہ عمل دی سارے نو کی دے دے توفیق. کل شاہی دربار جو گلاں ہونیاں نے وہ انشاءاللہ مناظر ہون گے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک